بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے پیش آنے کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کفار مکہ جب مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اور یہاں تک ظلم کی وجہ سے ان کو مجبور کیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور مدینہ آئے، اور وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے لیے جذبات جنگ کے بنتے رہتے تھے، کیونکہ وہاں سے کفار مکہ جو تھے وہ کسی نہ کسی صورت مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے رہتے تھے۔ مسلمان جب مدینہ چلے گئے تو مسلمانوں کو علم ہوا کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ کفار مکہ کا واپسی جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تقریباً 313 صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا لشکر تھا، جو کہ مدینہ سے تقریباً 120 25 یا 30 کلومیٹر غالباً مدینہ سے دور ایک مقام بدر کے میدان پر، وہاں پر ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، جو کہ باقاعدہ جنگ کا کوئی لشکر نہیں تھا، وہ تجارتی قافلہ تھا۔ لیکن اس قافلے کو بچانے کے لیے جب مکے والوں کو پتہ چلا، ابو جہل کو پتہ چلا، تو وہاں سے انہوں نے اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے 1000 کے تعداد پر مشتمل ایک لشکر بھیجا، جن کا آمنا سامنا ہوا مسلمانوں کے اس لشکر کے ساتھ۔ اس تجارتی قافلے کے ساتھ مڈبھیڑ نہیں ہوئی، اصل مڈبھیڑ مکے سے آنے والے اس 1000 افراد کے، جو ابو جہل نے جس کو لیڈ کر رہا تھا، جو لیڈ کر رہے تھے ان کو، اور مسلمانوں کی قیادت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ اور یہ ایک عجیب معرکہ تھا، اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا معرکہ تھا، جس میں ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ، پھر گرمی انتہا پر، اور پھر دوسرا اسلحہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، اور سواریاں بھی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، جیسے کہ دو گھوڑے تھے اور 60-70 اونٹ تھے، اور اس پہ بھی باری باری وہ لوگ سوار ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک صبر آزما مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے دوران، اس جنگ کے دوران، مسجد عریش ایک چھپڑا تھا جس کو عریش کہا جاتا تھا، جو آج بدر میں مسجد عریش کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی ہے بہت عالیشان، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ اس چھپرے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اللہ کے حضور سجدے میں تھے اور اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اور پھر جبل الملائکہ، جو کہ بدر سے بالکل پیچھے ہے، تقریباً کوئی 500 یا 600 میٹر بدر کے میدان سے پیچھے کے فاصلے پر ہے، جبل الملائکہ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر سورہ انفال میں جو ذکر ہوا کہ ہم نے فرشتوں کو اتارا مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور پھر فرشتوں کی جماعت آئی اور پھر کفار کے ساتھ لڑے مسلمانوں کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو ایک عالیشان فتح سے نوازا۔ اور اس غزوے کے فتح ہونے پر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شامل ہونے والے کے لیے ایک عجیب اعلان کیا کہ اب کے بعد، یعنی جو جنگ بدر میں شامل لوگ تھے یہ 313، جس میں سے تقریباً 14 شہید ہوئے، پھر جو باقی تھے ان کے لیے یہ اعلان ہوا کہ اب ان کی پکی مغفرت ہو گئی ہے، آج سے مرنے تک جب کوئی ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، اللہ کے نزدیک ان سے وہ غلطی معاف ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا، اور اس سے سبق ظاہر ہے ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ کی رسی کو بس ہم مضبوطی تھامے رکھیں۔ ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں، کہ تو ظاہر ایک بہت بڑا غزوہ ہے، اس پہ تو ظاہر بھی آگے بھی بات کریں گے، لیکن ہم کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں نا اپنی زندگی میں، تو ہمیں کشمکش میں رہتے ہیں، آئدر یس آئدر نو، آئدر یس آئدر نو، کریں نہیں کریں، ہوگا نہیں ہوگا، نیک کام کی بھی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ کو یہ ایمان آپ کا پختہ ہوگا نا کہ نہیں یار، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ بھی راضی ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ایسی مدد ہوگی۔ اور ارسلہ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ جب کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں ایسا جو نیک کام ہوگا، تو آپ خود کہتی ہیں کہ یار یہ مدد ہوئی کہاں سے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا چیزیں کہاں سے ہو جاتی ہیں، یہ چیز اللہ کی طرف سے۔ لیکن آپ کا جو بلیو ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ بلیو اسٹرانگ ہے، آپ دنیا میں ہر کام کر سکتے ہیں، نیک کام دنیا میں ہر کر سکتے ہیں، آپ کا بلیو اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری شہرک سے قریب ہے، اور یہ میری بات ضرور رکھے گا۔